سب بالکل یہ المیہ ہے کہ ظاہر بلوچستان میں اسپورٹس کا اور یہ سارا جو فقدان ہے مسائل ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کی ریسنٹلی الیکشن لڑا ایک بڑے حلقے سے اور اب آپ نیشنل اسمبلی میں ہیں. بلوچستان کی ڈیفینیٹلی آپ آواز ہیں، لیکن بلوچستان میں ہم کچھ ایسی آوازیں بھی دیکھ رہے ہیں جو پچھلے دنوں کچھ مظاہرے بھی ہوئے، گوادر کی طرف ایک مارچ بھی ہوا اور بہت ساری ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جن سے لگ یہ رہا ہے کہ ایک بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کو لے کے سوال اٹھانے کی باتیں ہوئی ہیں. بہت سے ایشوز ہوئے ہیں جو آپ ان کے وٹنس ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آوازیں ہیں یہ کیا انڈیجینیس آوازیں ہیں، لوگوں کے جینونلی اتنے مسائل ہیں کہ اب وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا، یا کوئی اس میں بیرونی فیکٹر ہے، کوئی فارن فنڈڈ ہے کہ کیا اس کو کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی ڈاکٹر صاحب، بلوچستان کا مسئلہ بہت کمپلیکسڈ ہے اور غنجل ہے میرے حساب سے. اور جب سے آپ ایک مسئلے کو ڈیفائن کر کے اس کی سلوشن نہیں نکالتے، آپ بلوچستان کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اگر ہم بات کرتے ہیں کرپشن کی، بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی، انفراسٹرکچر کی، ہیلتھ کی، مسئلے بہت زیادہ ہیں. اسی طرح اگر ہم جو کہ آج کل ایک ویو شروع ہوا ہے مسنگ پرسنز کا، بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. اور اسی طرح ہمارے شہداء ہیں جن کو دہشت گردی تنظیموں نے شہید کیا ہے، ان کا بھی لواحقین ہیں، ان کی بھی سپورٹ کرنی چاہیے. تو لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ بلوچستان ٹھیک ہے، یہ بھی ایک غلط تعصب جائے گا. بلوچستان میں مسئلے ہیں لیکن سلوشن کی طرف ہمیں بڑھنے نہیں دیا جا رہا. جب ہم سلوشن کی بات کرتے ہیں تو دھرنے ہو جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دھرنے نہ کریں، بالکل دھرنے کریں، آئینی حق ہے آپ کا، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں سلوشن بھی دیں. اگر نہیں دے سکتے ہمیں گائیڈ بھی تھوڑا کریں کہ آپ کے جینیون ڈیمانڈز کیا ہیں. فار ایگزامپل اگر ایجوکیشن کا ڈیمانڈ ہے، ہم حاضر ہیں. اور اسی طرح آپ کے شو کے توسط سے میں یہ بھی پیغام دوں گا کہ بلوچستان کا جو پہلا یوتھ پالیسی ہے، ہم نے وہ ڈرافٹ کرایا تھا اور الحمدللہ اپروو ہوا ہے کیبنٹ سے. اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک ایکشن پلان ہوگا اپنے نوجوانوں کے لیے، نوجوانوں کو کیسے انگیج کرنا ہے، اور نوجوانوں کو بتانا ہے کہ یہ آپ کا حق ہے. آپ حق ضرور اچھی طریقے سے مانگے، بھیک کی طرح نہ مانگے. اور خاص طور پر ٹرانسپیرنسی کا ہم نے بڑا رکھا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ گڈ گورننس پہ ہمیں فوکس کرنی چاہیے، کرپشن پہ زیرو ٹالرنس کرنی یہی چاہیے. میں سوال آپ سے نوزر صاحب لینا چاہوں گا اور دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ بلوچستان میں آپ خود بھی ظاہر ایک رائل نواب فیملی سے ہیں، چیف آف سروان کی فیملی سے آپ کا بھی تعلق ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی بلوچستان میں آج اگر یوتھ کے اندر کہیں نہ کہیں فرسٹریشن ہے یا غصہ ہے اور ان کو کوئی بھی فارن پاور ایکسپلائٹ کرتی ہے، تو اس میں فیوڈل لارڈز کا کتنا رول ہے جو آپ مطلب اکراس دی بورڈ، ایک جسٹ میں آپ کی چیف آف سروان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، جنرل بات کروں گا، جتنے بھی نواب ہیں، سردار ہیں، کیا آپ کے خیال سے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس ایکسپلائٹیشن کا حصہ نہیں ہے، دیکھیے یا جی، ان کی پالیسیز یا بیڈ یہ گورننس بڑا یا اچھا کرپشن؟ آپ نے سوال کی ہے. بلوچستان کا مسئلے کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کئی لیولز اور کیٹیگریز ہوتے ہیں. ہم پہلے بات کر رہے تھے پولیٹیکل کیٹیگری کی، ابھی ہم بات کریں گے ٹرائبل کیٹیگری کی. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ پنجاب کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا سرداری نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اچھی نہیں ہے. لیکن سرداری نظام کس لیے بنا تھا؟ وہ اس لیے بنا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکیں، ان کے مسئلے مسائل حل کر سکیں. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے قبائلی نواب ہیں، سرداران ہیں، وہ اسی حوالے سے وہ پولیٹکس میں انٹر ہو گئے. اور پولیٹکس اور جو ٹرائبلزم ہے وہ بہت الگ الگ چیزیں ہیں، اور آپ دونوں کو مکس نہیں کر سکتے. جدھر آپ پولیٹکس کرتے ہیں ادھر آپ ٹرائبلزم کو نہیں لا سکتے، جدھر آپ ٹرائبلزم کر رہے ہیں ادھر آپ پولیٹکس کو نہیں لا سکتے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے نواب اور سردار تھے، جب وہ پاور میں آئے، چیف منسٹر بنے، گورنر بنے، پنجاب سے تو کوئی نہیں آیا یہاں بلوچستان میں گورنر بنا یا چیف منسٹر بنا، ہمارے ہی بلوچ پٹھان تھے. تو ہماری لوگوں نے جو بلوچستان کو ڈپرائیوڈ رکھا ہے تو ہماری غلطیاں ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہماری غلطیاں نہیں ہیں تو ہم بھی اس میں غلط ہوں گے کہ ہمارا چیف منسٹر بیٹھتا ہے، اگر فنڈز آتے ہیں وہ انفراسٹرکچر پہ لگاتا نہیں ہے، ایجوکیشن کے فنڈز آتے ہیں وہ لگاتا نہیں ہے، تو خواہ مخواہ یہ چیزیں تو بڑھتے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ٹرائبل نظام کو ایڈریس کرنے چاہیں تو ہم سب سٹیک ہولڈرز کو بلا سکتے ہیں. ہمارا جرگا ہوتا تھا، ابھی نہیں ہوتا ہے، لیکن جرگا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سارے اسٹیٹ کے لا انفورسنگ ایجنسیز کو بھی بیٹھنا چاہیے ہمارے ٹرائبل لیڈران کے ساتھ.
تاکہ ان کے بھولی بھی وہ سنیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، جی اور ہمارے اسٹیٹ کو بھی اس پرسپیکٹو کو آگے لانا چاہیے جو کہ بلوچستان کی جینیون لیڈرشپ چاہتی ہے، جینیون لوگ چاہتے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سب اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا چاہیے، اور ٹرائبل سردار اور نواب کو سیاست سے ہٹ کے ایک رول پلے کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو بلوچستان ہے وہ امن کی طرف گامزن ہو، ترقی کی طرف گامزن ہو. دارالحکومت میں کھڑے ہیں اور بالکل. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اب آپ نیشنل اسمبلی میں ہیں. تو یہاں بھی دیکھیں تو یہ گراؤنڈ ایز سچ وہ فیسلٹی نہیں ہے جو کہ ایک اسلام آباد میں. ظاہر انٹرنیشنل کرکٹ کی تو وہ چلیں چند ایک گراؤنڈ ہے وہ تو ہیں، لیکن اس ٹیلنٹ کے لیے جو اب یہ بچے ہیں تو ان کے لیے آپ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ نیشنل اسمبلی میں اس پہ آواز اٹھائیں گے. بالکل. ایز اے اسپورٹس مین، ایز اے نوجوان، میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس مین کا جو بیسک رائٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کریں. ہمارے یہاں اگر ہمارے پاس گراؤنڈز اچھے نہیں ہیں، ٹریننگ سینٹرز اچھے نہیں ہیں، ہم کیسے پیشن تو ہمارے پاس ہے، ٹیلنٹ تو ہمارے پاس ہے. اس پہ انشاءاللہ میں ضرور نیشنل اسمبلی پہ آواز بھی اٹھاؤں گا. چیئرمین صاحب سے میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ بلوچستان میں ایک آپ کرکٹ یا فٹ بال گراؤنڈ آپ اس کے انیشیٹو لیں، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے اسپورٹس باڈیز ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں آئیں ایک پیج پہ ہو جائیں. اسپورٹس کو ہی ہمیں پروموٹ کرنا ہے، ریکمنڈیشن دیں، سیاست بالکل نہ کریں. سیاست جو تباہی ہمارے اسپورٹس میں ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سیاست کرتے ہیں. یعنی وہ اسپورٹس کے اندر جو فیڈریشن یا جو گروپس یا جو فیسلٹیز، بالکل فیڈریشنز بھی بنی ہیں، پیرلل باڈیز بھی بنی ہیں. دوسری یہ ہے کہ جو ہمارے اسپورٹس کے میدان ہیں ان میں بھی ہم سیاست کرتے ہیں، ان میں بھی ہم جلسے کرتے ہیں. کیا باہر ملک میں یہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اسپورٹس پالیسی کو آپ اپنا اپڈیٹ کریں اور اس میں یہ لاگو ضرور کریں کہ اسپورٹس کے میدانوں میں کبھی بھی کسی کو بھی آپ اجازت نہ دیں گے کہ وہ آ کے جلسے کرے، اور ہمارا جو اسپورٹس کا گراؤنڈ اسپورٹس کے لیے بنا ہے اس کو سیاست کے لیے استعمال کریں. اور دوسری ٹیم کی طرف بھی ہم چلتے ہیں، یہ تصویر ہو جائے. پھر ناظرین ہم آپ کو بیسیکلی یہ جو اس وقت ہم نابزدہ میر جمال ریحسانی صاحب کے ساتھ ہیں، ہم نے انہیں ریکویسٹ کی، ان کی ایک ایکٹیویٹی پلان تھی تو ہم اس کا حصہ بنے، ساتھ آئے. تو ان کا یہ دیکھ کے ہمیں بھی بڑا اچھا لگا کہ یوتھ سے ملتے ہیں، اسپورٹس مین ہیں، خود بھی بلوچستان میں بطور وزیر کھیل بڑی انہوں نے ایفرٹ کی. لیکن اب کیونکہ یہ ایک بہت بڑے ایوان، پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں ہیں، نیشنل اسمبلی میں بڑا فورم ہے، تو ہمیں ان سے ظاہر سوال بھی کرنے ہیں، ان کے سامنے یہ جو خستہ حالی ہے وہ بھی رکھنی ہے. تو اب ہم یہاں دو ٹیموں سے ملیں. یہ خرم صاحب شاید اسلام آباد کی ٹیم ہے جی، اسلام آباد کی، اور اب جو ہے سندھ کی ٹیم ہے. جی. تو تھوڑا سا میں اس کے اسلام آباد کے ڈائنامکس بتا دوں جی جی کہ اگر پورا فیسلٹیز وائز دیکھا جائے، پورے اگر ڈومیسٹک کے حوالے سے گراس روٹ جو کرکٹ ہوتی ہے، کلب کرکٹ، ون آف دا بیسٹ جو اگر انفراسٹرکچر ہے وہ آپ کو اسلام آباد میں نظر آئے گا. جیسے اسلام آباد میں ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ ہے، پھر آپ کا شالیمار کرکٹ گراؤنڈ ہے. پھر اسلام آباد کی ایک تاریخ ہے کہ یہاں پر پاکستان کی 70% جو ہے آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ فرسٹ کلاس میچز وغیرہ ہوتے رہے ہیں. اور یہاں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر کلب کے پاس یہاں پہ ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے جس میں یہ فیسلٹی ہے. باقی اگر دوسرے ایریاز میں جائیں تو اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں. جس طرح سے نواز صاحب سے اس وقت بات ہو رہی تھی، اسپیشلی بلوچستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے تو ہم اس کو ٹیلنٹ کو ہمیں نا پروموٹ کرنا چاہیے. جس طرح سے کے پی کے سے کافی زیادہ پلیئرس آنے اسٹارٹ ہو گئے ہیں، آپ کے پنجاب سے زیادہ آتے ہیں، تو اس طرح کی فیسلٹیز ادھر بھی ہونی چاہیے. تو باقی ابھی سین کی طرف چلتے ہیں، پھر ادھر کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اسپیشلی نیاز اسٹیڈیم کے حوالے سے. شکریہ سر کہ آپ نے یہ ساری ایکٹیویٹی میں ہمارے ناظرین کو دیکھنے کا موقع دیا. ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ساری چیزوں میں ہمیں بھی بتایا کہ جس طرح سے یہاں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو سر سندھ کے اوپر بھی اب آتے ہیں. آپ کی ظاہر پارٹی بیسیکلی آپ کی قیادت بھی سندھ میں ہے اور سندھ کا بڑا نام بھی ہے، سیاست میں بھی قبائلی اعتبار سے بھی، اور چیئرمین صاحب آپ کے وہ بھی یوتھ ہیں. تو لیکن کیا وہاں کی یوتھ کو وہ فیسلٹیز ہیں؟ یہ جو نوجوان ہیں ان سے آپ ذرا اپنے طور پہ بھی بات کریں گے، اور اگر نہیں ہے تو ان کو کیسے آپ اپ گریڈ کریں گے؟ بالکل جی. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ جو ہمارا چیئرمین ہے ان کا یوتھ پہ اور خاص طور پہ اسپورٹس پہ بڑا فوکس ہے. اور آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے سندھ کے اسپورٹس منسٹر ہیں محمد بخش مہر صاحب، وہ خود بھی نوجوان ہیں اور اسپورٹس مین بھی ہیں، کرکٹ فٹ بال بھی وہ کھیلتے ہیں. تو لہٰذا آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ انیشیٹوز لیے ہیں کیونکہ اسپورٹس ہی ایک واحد فیلڈ ہے
کو ہم یوٹیلائز کر کے نارملیسی کی طرف بڑھنا سکیں گے. کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسے نوجوان ہیں جو کہ اسکولنگ نہیں کرتے. ایک فیکٹ ہے کہ ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے بہت کم ہے, خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسپورٹس پہ فوکس کریں تاکہ ان کے کیریئر اسٹیبلش ہوں, انٹرپرینورشپ کی طرف بڑھیں یا تو اسپورٹس کی طرف بڑھیں. کیونکہ اگر ہم وقت کو تو پیچھے نہیں لے جا سکتے, ان کو اسکول میں داخل کر کے ان کو پڑھا کے ہم ڈاکٹر بنا دیں, لیکن ہم ان کو پروفیشنل ایتھلیٹ ضرور بنا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو کیریئرز ہیں ریسپیکٹیولی وہ اس شعبے کے ساتھ منسلک ہو کے اپنا اسٹیبلش کریں. بالکل. اسپورٹس کے حوالے سے نوزاد صاحب ایک آخری سوال, لیکن یہ بہت سارے اسپورٹس مین کے دلوں میں ہے, ہو سکتا ہے یہ بچے بھی, اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لوگ اس پہ اپنی رائے دیں, اور کہ جو بچے کرکٹ کھیلتے ہیں یا جو فٹ بال کھیلتے ہیں ان کی ایک لائف ہے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک مخصوص ٹائم تک ظاہر ہے, اس کے بعد تو اب میری ایج کا بندہ یا ملک صاحب تو خیر دیکھنے میں ینگ لگتے ہیں لیکن ایج ان کی بھی زیادہ ہی ہے, آپ ینگ ہیں جینوئنلی, تو ایک لمٹ ہے, اس کے بعد تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, وہ کھیل نہیں سکتے. اب ہوتا یہ ہے سر کہ فکر معاش میں جب یہ بچہ اگر یہ 25 سال کا ہوگا 30 سال کا ہوگا اور اس کو اسکوپ نہیں ملا, فیسلٹیز نہیں ملی, یہ آگے نہیں جا سکا, تو اس کو مجبوراً سپورٹس چھوڑ کے یہ اپنی روزگار کے لیے کہیں جاب کرے گا, بیرون ملک چلا جائے گا, کوئی اور کام کرے گا. تو آپ بینگ اے ینگسٹ ایم ان نیشنل اسمبلی اور پھر بینگ اے اسپورٹس مین اور بینگ اے فارمر منسٹر اسپورٹس, کیا ایسا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اس بڑے ایوان کا استعمال کرتے ہوئے اپنی اسپیچز میں, اپنے پرائیویٹ انٹریکشنز میں, پارٹی میٹنگز میں, کہ اس طرح کی اب پورے ملک سے چند 100 نوجوانوں کو, 1000 نوجوانوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں اتنا منتھلی کوئی چھوٹا موٹا انہیں ملتا رہے کہ کم از کم وہ اپنی سپورٹس کو جاری رکھ سکے, اسے روزگار کی پریشانی کی وجہ سے کرکٹ کو یا فٹ بال کو یا ہاکی کو چھوڑ کے اسے اپنی ایک نئی دنیا میں نہ جانا پڑے. بالکل, یہ پاسبل ہے, انشاءاللہ پاسبل ہے, اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے, کیونکہ یہ ابھی نوجوان بیٹھے ہیں, ان کا ہی دور آیا ہوا ہے نا. میں ابھی 25 سال کا ہوں, سپورٹس اگر میں نے کھیلا تو ٹھیک تھا, پرفارمنس اچھی تھی تو صحیح تھا, لیکن ابھی میں نے چھوڑا ہے تو میں واپس آ کے تو نہیں کھیل سکتا. تو ان کا ٹائم ہے, تو لہٰذا انشاءاللہ تعالی ہم ایسی پالیسیز لائیں گے تاکہ ہمارے گورنمنٹ بھی اس کی پابندی کرے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا جو گھر کا خرچہ ہے وہ چل سکے. اور باہر ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ 14 سال کی عمر میں لوگ تنخواہ لیتے ہیں اسپورٹس کے حوالے سے, پروفیشنل کھیل کے وہ تنخواہ لیتے ہیں, اپنا گھر بھی چلاتے ہیں, پڑھائی بھی کرتے ہیں اور اسپورٹس بھی کھیلتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کو ایسا پلیٹ فارم دے جو کہ انکلوسیو ہو, ان کو باؤنڈ بھی نہ کریں کہ وہ صرف اسپورٹس کھیلیں. ان کو اگر بالفرض شاید اس ایج میں وہ اچھے کھیل رہے ہیں اور بڑھ کر ان کا پرفارمنس اگر ڈکلائن کرتا ہے تو پھر کیا کریں ان کے لیے, ان کو بزنس مائنڈ سیٹ بھی ہم دیں, کاروباری مائنڈ سیٹ ہے, ان کی تعلیم کی طرف بھی تھوڑا توجہ دیں. لہٰذا ان کے لیے ایک ایسی انکلوسیو پالیسی ہو تاکہ اس کا جو پلیٹ فارم ہے, فاؤنڈیشن ہے, وہ اسٹرانگ ہو. بالکل.